امام حسین تاریخ اسلام کا ایک اہم اور قیمتی نام حضرت امام حسین ابن علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ آپ 3 شعبان 4 ہجری 10 جنوری سن 626 کو مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اسلام کے دوسرے خلیفہ اور والدہ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جنہوں نے اسلام کی خاطر اپنی جان قربان کی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کے 5ویں خلیفہ ہیں اور آپ کے نانا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلام کے آخری رسول ہیں۔ بچپن سے تعلیم۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا بچپن مکہ مکرمہ میں گزارا، جہاں انہیں قرآن کی تعلیم دی گئی۔ ان کے والد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں ذاتی طور پر تیار کیا۔ بچپن سے ہی امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے انسانیت اور خدمت کی مثال قائم کر رکھی تھی۔ کربلا کے آخری الفاظ۔ واقعہ کربلا 10 محرم 61 ہجری 10 اکتوبر سن 680 کو پیش آیا، جب اموی خلافت کے دوسرے خلیفہ یزید بن معاویہ نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے بیعت کا مطالبہ کرنے کے لیے کوفہ کی طرف روانہ ہوا۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے صبر اور حوصلے کے ساتھ اس صورتحال کا مقابلہ کیا اور کوفہ کی طرف روانہ ہوئے۔ جب ہم کربلا پہنچے، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک موقع پر حق و انصاف کی خاطر اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ جب آپ کوفہ پہنچے اور دیکھا کہ لوگ بھی یزید کے خلاف ہیں لیکن کوئی اس کا ساتھ نہیں دے رہا، تو آپ کوفے سے نکل کر کربلا پہنچے۔ کربلا میں پانی کا انتظار۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھیوں کو کربلا میں پانی کی قلت کا سامنا کرنا پڑا۔ وہ 7ویں محرم سے 10ویں محرم تک پانی کے بغیر رہے۔ اس مشکل وقت میں بھی آپ نے صبر اور محبت سے اللہ کی عبادت کی۔ یوم عاشوراء۔ عاشوراء کا دن آیا جس دن امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھیوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ یزید کی فوج نے ان کا پانی کا راستہ روک رکھا تھا۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت کی عظیم آواز میں کسی نے پانی کا انتظار نہیں کیا مگر پانی نہ ملا۔ سکینہ کی کہانی۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنی پیاری بیٹی سکینہ رضی اللہ عنہا سے بہت پیار کرتے تھے۔ اس وقت سکینہ رضی اللہ عنہا کو بہت پیاس لگی تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو اپنی زبان سے پانی پینے کو کہا، لیکن کسی نے خود کو روک کر پانی نہیں دیا۔ آخرکار سکینہ کا دل ٹوٹ گیا اور اس نے اپنے بھائی کو پکارا، بھائی میں پیاس سے مر جاؤں گی۔ میدان جنگ۔ عاشورے کے دن جب امام حسین رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ آپ کا لشکر بہت کمزور ہے لیکن یزید کا لشکر مضبوط ہے، تو آپ نے اپنے ساتھیوں سے ہمت کی اور ان کے ساتھ مل کر لڑنے لگے۔
امام حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں نے جنگ میں بہادری اور صبر کا سبق دیا۔ ظلم کا پہاڑ۔ یزید کی فوج نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھیوں پر بہت ظلم کیا۔ ان کے ساتھی ایک ایک کر کے شہید ہوئے اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی موت واقع ہوئی۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پہلو میں سے ایک زخمی نے پانی مانگا تو آپ نے ایک بوتل میں رہ جانے والے کمزور کو پانی دینا شروع کر دیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جنگ میں اپنی زندگی کا خطبہ دیا۔ اس نے اپنی شان کا ذکر کیا اور سب کو اسلام کی حفاظت کا حکم دیا۔ بالآخر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی باری آئی جب ایک شیطان نے تلوار کے زور سے ان کے سر پر وار کیا اور وہ شہید ہو گئے۔ بیان کربلا۔ جب کربلا کا معرکہ ختم ہوا تو اس جگہ پر ہزاروں لوگوں نے آپ کو دل سے یاد کیا۔ ان کے فرزند امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ، جنہوں نے جنگ میں زخمی ہونے کے بعد کربلا سے زندہ واپس آنے کی کوشش کی، اپنے بھائی اور ساتھیوں کی لاشوں کو دفن کیا۔ کربلا کا جادو۔ واقعہ کربلا سے پتہ چلتا ہے کہ ایک سچے مسلمان کو اپنے عقیدے پر ثابت قدم رہتے ہوئے صبر اور محبت کے ساتھ اپنی جان قربان کرنی پڑتی ہے اگر وہ اپنے حقوق اور انصاف کی حفاظت کرتا ہے۔ اس وقت کی اہمیت کا اندازہ ہم اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ آج بھی پوری دنیا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو یاد کرتی ہے اور انہیں اپنا رول ماڈل مانتی ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا پیغام۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی جان کا نذرانہ دے کر سب کو ایک عظیم پیغام دیا۔ حقوق و انصاف کے لیے لڑنا اور ظلم سے لڑنا اسلام کے مختلف مقتدیوں میں سے ایک ہے۔ ان کی شہادت نے ایک نیا جذبہ پیدا کیا جس نے بعد میں اسلامی روایات میں انسانیت اور انصاف کی مثال قائم کی۔ خاتم۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو آج بھی دنیا بھر میں یاد کیا جاتا ہے۔ ان کی شہادت کو یاد کر کے لوگ اپنی زندگیوں میں انصاف اور انسانیت کو برقرار رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کی قربانی اور صبر کو یاد کرتے ہوئے لوگ ہمت پکڑتے ہیں کہ مشکل وقت میں انصاف کا تحفظ کرنا ہے تو انسانوں کو بھی اپنی جانیں قربان کرنی چاہیے۔